آقا فرماتے ہیں میرا ایک دیوانہ ہے، میرا ایک دیوانہ ہے جس نے مجھے دیکھا نہیں، کبھی مجھ سے ملا نہیں، صرف نام سن کر کے جان کا سودا کر بیٹھا ہے۔ یہ بات کہی، پھر آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد عمر اور علی اس سے ملاقات کریں گے، اس کی پہچان یہ ہوگی بال گھنگرالے ہوں گے، کپڑے پرانے ہوں گے، لوگ دیوانہ کہیں گے، لیکن وہ اتنی عظمت والا ہے کہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا اللہ کبھی اس کی دعا کو ٹالتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا عمر علی جب تم اس سے ملاقات کرو میرا کرتا جا کے دے دینا اور اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں آپ نبی جس سے دعا کے لیے کہے وہ امتی کتنی شان والا ہوگا کہ جانا میری امت کے لیے دعا کرانا، نام اویس ہے، قرن کا رہنے والا ہے، نام اویس ہے، قرن کا رہنے والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آقا اگر اتنا ہی عشق کرتا ہے تو پھر ملتا کیوں نہیں آپ سے؟ آقا فرماتے ہیں اس کے آگے مجبوری ہے، اس کی بوڑھی ماں ہے، وہ نابینا ہے اور وہ اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ غور کرنا، میں پھر شاید تھوڑی نصیحت اس میں ہو جائے۔ آج اماں کو روتا ہوا چھوڑ کے حج پہ جاتے ہیں ہم اور وہاں سے لمبی داڑھی کر کے آتے ہیں، اماں کو رلا دیا حاجی بن کے آگے۔ وہ اماں کو روتا ہوا چھوڑ کے تو حج کرنے چلا گیا، تجھ سے کس نے کہہ دیا حرم میں تجھے جنت ملے گی؟ ماں کیا ہے سرکار ویسے کرنی سے پوچھ۔ ماں نابینا ہے، پیر دبا رہے ہیں، مدینے کی یاد آ گئی، رونے لگ گئے۔ ماں نے کہا ویس رو رہے ہو؟ کہنے لگی اماں بس یوں ہی میرے یار کی یاد آ گئی۔ کہا بیٹے میرے جیتے جی تو تم نہیں جا پاؤ گے، میرے مرنے کے بعد ان سے ملاقات کر لینا۔ بات چال دی، سرکار ویسے کرنی جنگلوں میں رہتے، جنگلوں میں رہتے، اور جب کوئی مدینے سے آتا نا دوڑ کے جاتے، کہتے کہاں گئے تھے؟ کہا مصطفیٰ کے شہر گئے تھے۔ تو کہتے لا تیرے قدم چوم لوں، تو نے میرے محبوب کا شہر دیکھا ہے۔ قسم خدا کی یہی زندگی بریلی کے احمد رضا کی تھی۔ اگر کوئی حج کر کے آتا، آپ فرماتے مدینہ گئے تھے؟ کہا ہاں۔ کہ گنبد خضرا بھی گئے تھے؟ کہا ہاں۔ تو کہتے لا تیری آنکھیں چوم لوں، تو نے گنبد خضرا کو دیکھا ہے۔ بلا وجہ میں اعلیٰ حضرت نہیں بنے۔ فرماتے تھے ویسے کرنی کہ تو نے مصطفیٰ کا شہر گیا؟ کہاں اللہ تیری آنکھیں چوم لوں، تو نے میرے محبوب کا چہرہ دیکھا ہوگا؟ کہاں دیکھا؟ کہا بتا تو صحیح کیسے دکھتے ہیں میرے آقا؟ صحابہ تعریف کرتے تھے، ویسے کرنی رو کے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے۔ ایک دن گھر آئے، ماں کے پیر دبا رہے ہیں، پھر آنکھ میں آنسو آئے، رونے لگ گئے۔ کہا ماں نے کہا بیٹا ویس پھر رو رہے ہو؟ کہا ہاں ماں اب برداشت نہیں ہوتا، اگر ملاقات نہیں ہوئی تو شاید میں ان کے غم میں مر جاؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹے اگر اتنا ہی عشق ہو گیا ہے تو سن میری ساری ضرورت صبح کو مکمل کر جانا اور سورج چھپنے سے پہلے پہلے جا کر کے واپس آ جانا۔ کل میں تجھے اجازت دیتی ہوں اپنے محبوب کا دیدار کر کے آنا اور خود دیکھ کے آنا اور مجھے بھی بتانا تیرا محبوب کیسا ہے۔ ماں نے جیسی اتنا کہا ہے ویسے کرنی نے ساری رات ماں کے دن بھر کی تیاریاں کی۔ جیسی صبح کا سویرا نمودار ہوا، قرن سے قافلہ چلا مدینہ شریف کی طرف۔ سرکار اویس قرنی نے دوڑنا شروع کیا، قافلہ پیچھے رہ گیا، اویس قرنی آگے جا رہے ہیں۔ قافلہ دھوپ میں آرام کر رہا ہے لیکن مصطفیٰ کا اویس کہیں قدم نہیں روک رہا ہے۔ صرف یہ فکر تھی کہیں ایسا نہ ہو مصطفیٰ کو دیکھنے سے پہلے اویس کو موت نہ آ جائے۔ یہ سوچ کر نہ سائے کی فکر کی ہے، نہ تپتے ہوئے صحرا کی فکر کی ہے، نہ دھوپ کی تمازت کی فکر ہے۔ اگر فکر ہے تو مصطفیٰ کے دیدار کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو عشق مصطفیٰ کی فکر ہے۔ یہ سوچتے ہوئے دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ قافلہ تو آدھا راستہ طے کر پایا تھا لیکن مصطفیٰ کا اویس مدینہ شریف پہنچ جاتا ہے۔ جیسے مدینہ شریف پہنچے ہیں بچوں نے شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ دیکھو آج مصطفیٰ کا عاشق آ رہا ہے، مصطفیٰ کا اویس آ رہا ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ آ رہا ہے۔ سرکار اویس قرنی آئے، شہر مدینہ کی خاک اٹھائی ہے، اٹھانے کے بعد چومی، سر پہ ڈالی، بچوں کو سینے سے لگا کے کہنے لگے اے بچوں مبارک ہو، تم اس شہر میں رہتے ہو جس شہر میں میرا محبوب رہتا ہے، تم اس شہر میں سانسیں لیتے ہو جس شہر میں میرا مصطفیٰ جان رحمت سانسیں لیتا ہے۔ کبھی کسی کی پریشانی
چوم رہے ہیں، کبھی کسی کے بالوں کو چوم رہے ہیں، کسی کو سینے سے لگا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کوئی مجھے مصطفیٰ کا پتہ بتا دو، میرا محبوب کہاں رہتا ہے۔ کسی نے آپ کی رہبری کی، ہاتھ پکڑ کے سرکار کے دروازے تک پہنچایا گیا، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، پہلے تو سوچ رہے ہیں دروازہ بجاؤں کہ نہ بجاؤں، یہ تو وہ بارگاہ ہے، جبریل آتا ہے تو کنجی نہیں کھٹکھٹاتا ہے بلکہ چھت پھاڑ کے آتا ہے تاکہ مصطفیٰ کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، اگر اٹھاتا ہے تو آواز نہیں دیتا ہے بلکہ اپنی مبارک آنکھوں کو مصطفیٰ کے پاکیزہ تلووں پہ رگڑتا ہے تاکہ مصطفیٰ کی نیند سے آقا بیدار ہو جائیں۔ اگر میں آقا کی بارگاہ میں دستک دوں تو کیسے دوں؟ ابھی سوچ رہے تھے، اتنے میں عشق کہتا ہے اویس دیر نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ دروازے پہ روح نکل جائے، مصطفیٰ کا دیدار نہ کر سکے۔ جلدی سے ہاتھ لگایا، دروازے پہ دستک ہوئی، اندر سے آواز آتی ہے من دق الباب، دروازہ کس نے بجایا ہے؟ عرض کرتے ہیں مصطفیٰ کا عاشق آیا ہے، قرن سے دیوانہ آیا ہے۔ اندر سے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اویس کیسے آئے ہو؟ کہا مصطفیٰ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، اتنا سننا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اے اویس قرنی، جس محبوب سے ملنے کے لیے آئے ہو وہ ابھی ابھی مدینہ شریف سے باہر چلے گئے ہیں، اتنا سننا تھا۔ سرکار اویس قرنی کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتے ہیں امی جان، اے مومنوں کی ماں، اتنا تو بتائیے مصطفیٰ کب تشریف لائیں گے؟ کب بتا کر کے تو نہیں گئے ہیں، لیکن تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، آقا آئیں گے ملاقات کر کے چلے جانا، اتنا سننا تھا۔ اویس قرنی کہتے ہیں کہ اگر آقا نہ سہی تو مصطفیٰ کا وہ بستر دکھا دو جس پہ میرا نبی تشریف رکھتا ہے، وہ جگہ بتا دو جہاں آقا آرام فرماتے ہیں، وہ مکان دکھا دو جس میں مصطفیٰ رہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں تو پردے کے اندر چلی گئی، سرکار اویس قرنی آئے، کبھی اس دیوار کو چوم رہے ہیں، کبھی اس دیوار کو چوم رہے ہیں، کبھی مصطفیٰ کا بستر چوم رہے ہیں، کبھی آقا کا مسجد نبوی میں جا کر کے محراب و منبر چوم رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، چومتے جا رہے ہیں۔ جب واپس جانے لگے حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا اے اویس اگر اتنا ہی عشق ہے تو رک کیوں نہیں جاتے ہو؟ اویس قرنی کہتے ہیں میں کیسے رک جاؤں، میری ماں نے مجھے وقت نہیں دیا ہے، سورج چھپنے سے پہلے مجھے ماں کی خدمت میں جانا ہے، اتنا کہا ہے۔ اور کہتے ہیں امی جان جب میرے نبی آ جائیں تو میرے آقا سے میرا سلام کہہ دینا، جب اتنا کہہ کر کے چلے ہیں اللہ اکبر، سرکار اویس قرنی کی چیخ نکل جاتی ہے، واپس پلٹے ہیں، جیسی مدینہ شریف سے آپ نے واپسی کا رخ کیا ہے اتنے میں گنبد خضرا کا مکین تشریف لے آتا ہے، آقا کریم آتے ہیں، اندر آتے ہی ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ بتا تو صحیح یہاں کون آ کر کے گیا ہے، کون آیا تھا میرے کمرے کے اندر، کوئی آیا تھا میرے مکان کے اندر؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں آقا کس لیے فرما رہے ہیں؟ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ خوشبو بتا رہی ہے میرا دیوانہ آ کر کے گیا ہے، فضائیں بتا رہی ہیں میرا عاشق آ کر کے گیا ہے، بتا تو صحیح کون آیا تھا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے آقا مجھے یہ تو نہیں معلوم وہ تھا کون اور کیسا تھا، مگر اتنا پتا ہے سرکار بڑا دیوانہ تھا آپ کا، جیسی اس نے سنا ہے مصطفیٰ باہر گئے ہیں پھر اس کے آنسو نہیں رکے ہیں، آقا کبھی اس دیوار کو چوم رہا تھا، کبھی آپ کے بستر کو چوم رہا تھا، مصطفیٰ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، آقا فرماتے ہیں عمر جلدی کر کوئی جا کے میرے اویس کو بلا لائے، کوئی جا کے میرے اویس کو بلا لائے۔ صحابہ دوڑ جاتے ہیں لیکن مدینے کی گلیاں چھان دی جاتی ہیں، کہیں اویس قرنی کا پتہ نہ چلا، آپ واپس دروازے پہ اپنے مکان پہ تشریف لے آتے ہیں۔ جیسی گھر میں تشریف لائے ہیں دروازہ پہ کھٹکے کی آواز ہوئی ہے، ماں پہچان جاتی میرا بیٹا اویس آ گیا ہے، ماں نے کہا آ گیا میرے لال بتا تو صحیح تیرا محبوب کیسا ہے؟ جیسی اتنا سنا ہے سرکار اویس قرنی کی چیخ نکل جاتی ہے، ماں کے قدموں سے لپٹ کے رونے لگ جاتے ہیں، کہتے ماں میں گیا تو تھا مدینے لیکن مصطفیٰ کا دیدار نہ ہو سکا۔ کہا بیٹے کس لیے؟ کہا امی جان جب میں گیا تھا تو آقا گھر پہ نہیں تھے، ماں نے کہا بیٹے تو کچھ رک کے انتظار کر لیتا، بڑے دنوں کی جدائی کے بعد گیا تھا، بڑا عشق ہے تجھے نبی سے، کچھ رک کر کے انتظار کر لیتے۔ سرکار اویس قرنی کہتے ہیں اے امی جان آپ کا حکم تھا کہ سورج چھپنے سے پہلے واپس آنا ہے تو میں آپ کا حکم کیسے ڈالتا؟ اگر محبوب کو مناتا تو آپ ناراض ہو جاتی، اگر آپ کو راضی کرنا ہوا تو محبوب کا دیدار قربان کیا ہے، اتنا سننا تھا۔ ماں نے لال کو سینے سے لگایا اور تسلی دے کے کہتی ہے اے اویس آنسوؤں کو پوچھ لے، سارا زمانہ مدینے والے کا ذکر کرے گا لیکن مدینے والا ساری زندگی اویس تیرا ذکر کرتا رہے گا۔
یہ ہے ماں، آج ماں کو روتا ہوا چھوڑ کے حج کرنے چلے جاتے ہو۔ اویس نے تو مصطفیٰ کا دیدار ہی قربان کر دیا۔ اور ماں نے کہا تھا بیٹے سارا زمانہ مدینے والے کا ذکر کرے گا، لیکن مدینے والا اویس تیرا ذکر کرے گا۔ آقا اپنے خطبوں میں اویس قرنی کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ پھر ماں نے سینے سے لگایا سرکار اویس قرنی کو، وہ بے شمار دعائیں عطا فرمائیں۔ اب میں بات پوری کر رہا ہوں، موضوع نہیں بڑھانا آگے، وقت کافی ہو چکا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سرکار اویس قرنی کی شان پہلے سمجھے۔ سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی خدمت میں واپس آ گئے، اور پھر وہ اللہ نے انعام عطا فرمایا سرکار اویس قرنی کو کہ آقا نے اپنا خرقہ مبارک دیا۔ کہا عمر علی تم جاؤ گے ملاقات کرو گے، اس سے کہنا جا کر کے میری امت کے لیے دعا کر دے۔ غور کرنا میری بات پہ، جو میں نے بات کہنے کا ارادہ کیا تھا وہ پوری کر رہا ہوں۔ یہ دونوں حضرات، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سرکار کا خرقہ مبارک لے کر کے آیا آقا کے وصال کے بعد۔ تلاش کرتے کرتے پوچھا کسی سے کہ اویس قرنی کہاں رہتے ہیں؟ کسی نے کہا کون اویس؟ کہا ایک دیوانہ تو فلاں جنگل میں رہتا ہے۔ کسی نے کسی حوالے سے بتایا، کسی نے کسی حوالے سے بتایا۔ کہا وہ اونٹ چراتا رہتا ہے۔ جب جا کے دیکھا تو آپ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، اور جا کے ملاقات کی، اور واقعہ تو بڑا تفصیل سے بہت بڑی بات ہے، لیکن مختصر سے انداز میں جا کے دعا سلام کیا، اور اس کے بعد کہا لو اویس، یہ مصطفیٰ جان رحمت نے آپ کو اپنا خرقہ مبارک عطا فرمایا ہے، اور ایک پیغام دیا ہے۔ کہا کون سا پیغام؟ کہا میرے اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعائے مغفرت کر دے۔ اتنا کہا اور اتنا سنا۔ اس کے بعد آپ نے مختصر سے انداز میں یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھا، اور ہم گناہگاروں کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے، کہنے لگے اللہ میرے آقا کی امت کی مغفرت فرما۔ آواز آئی اویس ہم نے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مصطفیٰ کی امت کی مغفرت فرما دی ہے۔ عرض کرتے ہیں اللہ تھوڑی اور بڑھا دے۔ بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک پہنچی، آواز آتی ہے اویس ہم نے آدھی امت تیری دعا سے مصطفیٰ کی مغفرت فرما دی ہے۔ امت مصطفیٰ کی آدھی امت کی مغفرت تیری دعا کے صدقے میں بخش دی ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ اور بخش دینا۔ پھر آواز قدرت آتی ہے اویس تیرے حصے میں اتنی ہی تھی، اب آدھی امت ہم نے عبد القادر کے حصے میں رکھی ہے۔ آدھی امت عبد القادر کے حصے میں لکھی ہے۔ اب دل میں خیال پیدا ہوا اللہ یہ عبد القادر کون ہے؟ یہ کون ہے جس کے صدقے میں آدھی امت بخشی جائے گی؟ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم وہ کون ہے؟ رب فرماتا ہے سنو میرے محبوب کا بیٹا ہوگا، میرے محبوب کی اولاد میں پیدا ہوگا، نام عبد القادر ہوگا۔ اور سنو تو صحیح جب اس کا زمانہ آئے گا، اس کا زمانہ آئے گا، سارے زمانے کے ولیوں کا وہ سردار ہوگا، اور اس کی شان کا عالم یہ ہوگا کہ جب میں ایک زمانہ اس کا ایسا آئے گا، ایک دن میں اس کو منبر پہ کھڑا کروں گا اور اعلان کرواؤں گا کہ وہ منبر پہ کھڑے ہو کے کہے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ جب یہ اعلان وہ بغداد میں کرے گا تو دنیا میں جتنے بھی ولی ہیں سب اپنی اپنی گردنیں جھکا دیں گے اور اس کے قدم کو اپنی گردن پہ لے گے۔ اتنا سننا تھا سرکار اویس قرنی کہتے ہیں اے پروردگار عالم اس کا زمانہ جب آئے گا وہ جب کہے گا تب کہے گا تو گواہ ہو جا، اس کا اعلان بعد میں ہوگا۔ ویسے قرنی اپنی گردن کو پہلے جھکا دے رہا۔ سرکار ویسے قرنی نے اپنی گردن جھکا دی سرکار غوث پاک کا قدم رکھنے کے لیے۔ اب ذرا سوچو تو صحیح اتنی شان والا اللہ، اس کی شان کیا ہے؟ رب فرماتا ہے سن اس کی شان یہ ہوگی جو رتبہ نبیوں میں میں نے اپنے حبیب کو دیا ہے وہی رتبہ میں نے ولیوں میں اپنے عبد القادر کو دیا ہے۔ جس طرح نبیوں میں میرے محبوب کا جواب نہیں ہے اسی طرح ولیوں میں عبد القادر کا جواب نہیں ہے۔ تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی شان والا، اور گردن جھکا دیتا اعلان سے پہلے کہ جب اس کا زمانہ ہوگا اللہ وہ تب اعلان کرے گا گواہ ہو جا، اس کے لیے آج گردن جھکا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا عبد القادر کی دعا سے امت بخشی جائے۔